السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ کریمہ کا ایک نام اسراء بھی ہے، سورۃ الاسراء، اور سورہ بنی اسرائیل، یہ دو نام اس سورت کے ہیں۔ اس میں ایک عجیب و غریب سفر کا بیان ہوا ہے، ایک عجیب و غریب سفر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یعنی اسراء اور معراج، اس سفر کا نام معراج ہے اور اسے اسراء بھی کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی اس عجیب و غریب سفر پر نہیں جا سکا سوائے ایک ہستی کے، ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر گئے تھے۔ دنیا کا کوئی بھی جیٹ، کوئی بھی پلین اور کوئی بھی سواری وہاں تک، اس بلندی تک نہیں جا سکی۔ ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے، اس بلندی تک گئے۔ اسے معراج کہا جاتا ہے، سفر معراج، سفر اسراء۔ اللہ رب العالمین اس انداز سے اس بارے کی شروعات کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اس پہلی آیت کے اندر بہت ساری تعلیمات ہمیں بیان کری۔ سب سے پہلے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے پہلے جس لفظ کا ذکر کیا، سبحان، اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کوئی خراب کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جب کوئی کام کرتا ہے تو عظیم الشان کام کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین پاک ہے۔ تنزیہاً یہاں بیان کیا گیا ہے، سارے عیوب اور جو نقائص ہیں اس سے پاک اللہ رب العالمین کام کرتا ہے۔ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ بہترین کام کرتا ہے۔ سبحان، اللہ پاک ہے سارے عیوب سے۔ الذی اسری بعبدہ، یقینی طور پر یہ جو سفر تھا ایک عجیب و غریب سفر تھا۔ آج ہم جب پلین میں بیٹھتے ہیں، موسم جب خراب ہو جاتا ہے اور جب ہوائی جہاز ہلنے لگتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اب گئے۔ یہ ایسا سفر تھا اور اتنا عجیب و غریب سفر تھا، عجیب و غریب سواری پہ سوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی اس بلندی پہ جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر آپ تو انسان تھے، ڈر تو گئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اسری بعبدہ، اے میرے حبیب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دلاسا دیا اللہ کے رسول کو کہ ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلائی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ ہمارے سفر میں تو میرا ساتھی بن جاؤ۔ جب اللہ رب العالمین سفر میں ہمارا ساتھی بن جائے تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر؟ تو ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے سفر میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا یقینی طور پر ایک ڈراؤنا سفر تھا، اور پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے عجیب و غریب سفر پہ جا رہے ہیں تو ڈرنا تو یقینی تھا۔ اللہ رب العالمین نے دلاسا دیا اسری بعبدہ، اے میرے بندے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سفر میں، آپ کے سیر و تفریح میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بعبدہ، اور اللہ رب العالمین آگے عبد کا، بعبدہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں گئے تھے، آسمان کی طرف گئے تھے، جسمانی گئے تھے، روحانی نہیں گئے تھے۔ عبد کا لفظ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی نہیں گئے تھے بلکہ جسمانی طور پر گئے تھے معراج میں۔ بعض لوگوں کا یہاں کہنا ہے کہ اللہ کے رسول روحانی طور پر گئے تھے، آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا روح جو ہے سفر کر رہا تھا، یہ غلط ہے۔ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اور قرآن حکیم میں جب اللہ رب العالمین سبحانہ کا لفظ ذکر کرتا ہے تو اس لفظ کے بعد اللہ رب العالمین کوئی عجیب و غریب واقعہ بیان کرنا چاہتا ہے، اور یہ روحانی اگر کہہ دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے اور روح سر سیر کرنے چلا گیا تھا، تو پھر سبحانہ کا لفظ ذکر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سبحانہ کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے جو بیان کرنا چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر آسمان پہ گئے تھے، اب سے یہاں یہ مراد ہے۔ لیلم، اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو اللہ کے رسول کا یہ سفر تھا یہ رات کے وقت ہوا، اور لیلن کامن ناؤن کا استعمال کیا اللہ رب العالمین نے۔ لیلن پوری رات سفر ہوتا رہا، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ لیلن رات کے ایک حصے میں اللہ رب العالمین نے یہ پورا سفر کرا دیا۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہو، کچھ بھی کرے۔ گویا کہ معراج کا یہ سفر رات کے کچھ حصوں میں ہی اللہ رب العالمین نے پورا سفر کرا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے نکلے اور کہاں تک گئے، کہاں سے نکلے اور کہاں تک گئے۔ من المسجد الحرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام مکہ سے نکلے اور مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے وہاں تک گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے، مکہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ اور یہ مسجد اقصی کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا الذی بارکنا حولہ، یہ سرزمین یقینی طور پر بابرکت ہے، اور صرف مسجد اقصی کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ بابرکت ہے، بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد جو زمین ہے، اس کے ارد گرد جو اطراف میں جو علاقے ہیں وہ سب کے سب بابرکت ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ رب العالمین نے صرف فلسطین کے اندر برکت نہیں رکھی، اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں وہ تمام علاقوں میں برکت رکھی ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ تو یہ فلسطین کا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر فلسطین مسجد اقصی تک، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سفر کا مقصد بھی بیان کیا ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے یہ سفر کرایا؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا کہ میں اپنے حبیب کو اپنے بڑے بڑے نشانیاں دکھا سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سفر میں معراج میں گئے، زمین سے مکہ سے شروع کیا، فلسطین تک گئے، فلسطین سے آسمان تک گئے، پہلے دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک گئے۔ یہ اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ اپنے حبیب کو نشانیاں دکھا سکے، تاکہ وہ نشانیاں اللہ کے رسول جا کر اپنی امتی کو بتائیں اور اس سے ایک عبرت اور موعظت، ایک سبق لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سفر کا مقصد بیان کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، آگے اللہ رب العالمین نے کہا، اپنے دو صفت کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین یہ تمام کے تمام یہ جو سفر ہے، مکمل سفر اللہ رب العالمین کے سماعت سے اور اللہ کے بصارت سے خالی نہیں تھا۔ یہ پورا سفر اللہ رب العالمین کا کر رہا تھا۔ اللہ رب انہو هو السمیع البصیر، اللہ سن رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا اس پورے سفر کو۔ جس سفر کو اللہ رب العالمین گائیڈ کرے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور یہ سفر اس طریقے سے یوں تمام ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور پھر معراج سے واپس آئے۔ اس کا مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن نشانیوں کا مشاہدہ کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں ایک الگ بحث میں اللہ کے رسول نے بیان کی، لیکن یہاں پر مختصر طور پر ہم نے یہ بتایا کہ کتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی۔ سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں اللہ
رب العالمین ساتھ تھا بعبدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی سفر تھا، اور یہ رات کے ایک ہی حصے میں اللہ رب العالمین نے اس کو مکمل کر دیا۔ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے شروع ہوا، مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اور مقصد کیا تھا؟ نشانیوں، اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں اس کو اللہ رب العالمین دکھانا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرماتا ہے کہ یہ جو سورہ اسراء ہے، معراج ہے، اس میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے کس چیز کا تذکرہ کیا ہے، یا سب سے گہرا ربط اس سورت کا کیا ہے، کس چیز سے سب سے گہرا ربط ہے؟ تو سب سے گہرا ربط اس سورت کا قرآن حکیم سے۔ اللہ رب العالمین نے بار بار اس سورہ میں قرآن کا لفظ، قرآن جو لفظ ہے اس کا ذکر فرمایا۔ 11 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں قرآن کا لفظ ذکر فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کا سب سے گہرا ربط قرآن مجید سے ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تم بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کو اپناؤ۔ جس طریقے سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو سفر ذکر کیا اعلیٰ مقام کا، اونچائی کی طرف جانے کا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جس کو اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، اونچا مقام حاصل کرنا ہے، وہ قرآن مجید کو اپنائے۔ تو قرآن مجید کو اپنانے والا شخص اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے یہاں پر، کہ جو قوم بنی اسرائیل ہیں انہوں نے 2 بڑی بڑی غلطیاں کی تھیں، اور اللہ رب العالمین نے 2 بار ان کے اوپر ظالم و جابر بادشاہ کو مقرر کیا تھا۔ یہ یہودی بنی اسرائیل جو یہودی قوم ہے، انہوں نے 2 بڑی غلطی کری تھی، 2 بار۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے 500 سال قبل انہوں نے کیا غلطی کری تھی؟ انہوں نے نبی کو قتل کیا تھا بنی اسرائیل نے۔ شعیہ علیہ السلام یا ارمیا علیہ السلام، ان کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا بڑی بے دردی کے ساتھ، اور تورات کے احکام میں انہوں نے تحریف کری تھی۔ یعنی یہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے تھے اور گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ظالم بادشاہ کو مقرر کیا، جس کو بعض مفسرین بخت نصر نام تھا، اس کے ہاتھوں یہودیوں کا بے دریغ قتل کیا۔ اس نے بہت سارے لاکھوں یہودیوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنوں کو انہوں نے غلام بنایا، اور اس طریقے سے اس وقت کے جو یہودی تھے وہ سب برباد ہو گئے اپنے اسی ہٹ درمی کے بنیاد پر کہ انہوں نے نبی کو قتل کیا، انہوں نے تورات میں جو احکامات اللہ رب العالمین نے بیان کیے اس میں انہوں نے رد و بدل کری۔ اور اس کے بعد دوسری بار بھی انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کری تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایک عیسائی بادشاہ جسے پروٹوس یا ٹیٹس کہا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا، اور اس طریقے سے یہ ظالم بادشاہ اس نے بھی یہودیوں کو چن کر قتل کیا، اور اس طریقے سے یہودی تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں انہی کے 2 بڑی جو غلطیاں انہوں نے کری تھی اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد وہاں انہوں نے توبہ استغفار کیا۔ آگے ایک بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا احسنتم احسنتم، یہ جو لفظ ہے 2 بار استعمال کیا، اور اسأتم کا لفظ 1 بار استعمال کیا۔ ایسا کیوں؟ یعنی اگر تم اچھا عمل کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، اور اگر برا عمل کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو۔ احسنتم کو 2 بار ذکر فرمایا، اسأتم کو 1 بار ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر جس کام میں جو بھلائی کا کام ہو، جو اچھا کام ہو، اس کو آپ کئی بار بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر برا کام ہو، بری چیز ہو، تو اس کو آپ بار بار بیان مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے قرآن حکیم میں بھی دیکھیے احسنتم 2 بار ذکر فرمایا کہ اگر تم اچھا عمل کرتے ہو اس کو 2 بار ذکر فرمایا۔ اگر تم برا عمل کرتے ہو تو تمہارے لیے ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین 2 بار ذکر فرماتا احسنتم، لیکن ایسا ذکر نہیں فرمایا۔
اسے پتا چلا کہ آپ اپنے اچھے عمل کو، نیک عمل کو اگر کہیں بیان بھی کرنا ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں، لیکن اگر کہیں آپ سے برائی ہو گئی ہے تو پھر اس کو ایک بار بیان کر کے رفع دفع کیجیے اور ختم کیجیے، اپنے برائی کا تذکرہ بار بار مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یہ قرآن مجید یہ وہ راستہ ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ اقوم کا لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، بہت ہی سیدھا ہے۔ قرآن حکیم یہ وہ راستہ ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ اقوم کا لفظ اللہ رب العالمین نے کامن بیان کیا، آگے پیچھے کچھ بیان نہیں کیا، بھائی کس چیز میں قرآن حکیم جو سیدھا راستہ ہے، یہ کس چیز میں سیدھا راستہ ہے، کمپیریزن کس چیز سے اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، بلکہ سیدھا کہا کہ یہ سب سے سیدھا راستہ ہے، اقوم ہے۔ اس کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے ایک اسپیس چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنے زندگی سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کو یہاں لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن حکیم یہ وہ راستہ ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ کس چیز کے لیے؟ توحید کے لیے یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ آپ کی معاشرتی زندگی کے لیے قرآن حکیم یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ آپ کی بزنس، آپ کی زندگی سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں میں قرآن حکیم یہ اقوم ہے، سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے کسی ایک چیز کو بیان کر کے قرآن حکیم کو نہیں بیان کیا، بلکہ آپ معنی لے لیجیے، آپ اپنی زندگی میں جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں ان تمام چیزوں میں اگر قرآن کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ قرآن حکیم آپ کے لیے سب سے سیدھا راستہ ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم کو آپ اپنی زندگی کا اصل معیار بنائیں، آپ کوئی بھی کام کریں سامنے قرآن حکیم کو رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں کھول کھول کر قرآن حکیم میں بیان کر، قرآن حکیم میں قانون ہے اسلام کا، آپ اس کو فالو کیجئے، اس کے مطابق زندگی گزاریے، پھر آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ الزمناه طائره في عنقه۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے ہر عمل کو اس کے گردن سے لٹکا دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ الزمناه طائره في عنقه، انسان کا ہر عمل اللہ رب العالمین نے اس کی گردن سے لٹکا دیا۔ طائرہ کا لفظ یہاں ذکر ہے، پرندہ، طائر کا لفظ پرندہ، طائر کا لفظ یہاں ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں طائر سے کیا مراد ہے، طائر سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ طائر سے مراد انسان کا عمل ہے، انسان کے عمل کو پرندہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ کیوں کہا؟ کیا نقطہ سمجھ میں آتا ہے اس سے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے ہر عمل کو پرندہ بنا دیا۔ جس طریقے سے پرندہ آپ کے ہاتھ سے اڑ کر چلا جاتا ہے پھر دوبارہ آپ نہیں پکڑ سکتے، اسی طریقے سے آپ جو عمل کرتے ہیں یا اپنے زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں، آپ چاہے اچھا نکالیے چاہے برا، وہ نکلنے کے بعد اڑ کر چلا جاتا ہے، دوبارہ نہیں لا سکتے۔ آپ اپنے زبان سے کوئی بات آپ نے نکالا، وہ اڑ کر چلا گیا، ختم۔ آپ نے اچھا نکالا، آپ کے نام اعمال میں اچھی چیز لکھ دی، آپ نے غلط نکالا، آپ کے نام اعمال میں غلط چیز لکھ دی، آپ دوبارہ نہیں لا سکتے۔ آپ نے کوئی اچھا عمل کیا، وہ اڑ کر چلا گیا، پرندے کی طرح اڑ کر چلا گیا، آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے زبان سے کوئی لفظ بولیں یا کوئی عمل کریں، اس کے کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ انسان کا ہر عمل پرندہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ کا نام عمل آپ کی گردن میں لٹکا ہوا ہے اور ساری کی ساری چیزیں اس میں درج کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر عنقی کا جو لفظ ذکر فرمایا کہ انسان کا برا عمل یا پھر اچھا عمل یہ پٹا ہے۔ برا عمل یہ بھی آپ کے گردن میں پٹا لگا ہوا ہے اور اچھا عمل اس کا بھی پٹا لگا ہوا ہے۔
کل قیامت کے دن آپ کا جو برا عمل ہے وہ آپ کو کھینچے گا جہنم کی طرف، اور جو اچھا عمل ہے وہ آپ کو کھینچے گا جنت کی طرف۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کل قیامت کے دن ہم یہ نامے اعمال کو نکالیں گے آپ کے سامنے اور رکھ دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنے اس نامے اعمال کو۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم نے زندگی میں جو عمل کیا ہے کہ لے تیرے سامنے ہے، تو پڑھ اور سنا کہ تو نے کیا کیا عمل کیا، اقرأ کتابک۔ اس آیت کے ضمن میں ایک مفسر بہت بہترین ایک چیز ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں الیوم انت الکاتب، الیوم انت الکاتب، آج تم کاتب ہو، اپنے اعمال کو لکھنے والے ہو۔ الیوم انت الکاتب، آج یعنی یہ زندگی میں آپ لکھنے والے ہیں، آپ اپنے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ وغدن انت القارئ، اور کل آپ اپنے اسی لکھے ہوئے اعمال کو پڑھنے والے ہوں گے۔ مفسر کہتے ہیں فَأَحْسِنِ الْيَوْمَ لِتَفْرَحْ غَدًا، آج اچھا لکھ لو کیونکہ کل پھر آپ کو خوشی ملے۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ آج آپ کاتب ہیں، اس دنیا کے اندر جو عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اچھا عمل کیجئے برا عمل کیجئے، آپ اپنے نامے اعمال میں اچھی چیز لکھیے یا بری چیز لکھیے آپ کے اندر۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بلکہ پورے لوگوں کے سامنے آپ اپنا اعمال پڑھیں گے لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ اچھا لکھے ہوں گے فَأَحْسِنِ الْيَوْمَ، اگر آج اچھا لکھے ہوں گے اپنے نامے اعمال میں تو کل سارے لوگوں کے سامنے آپ خوش ہوں گے، لِتَفْرَحَ غَدًا، کل آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آج آپ نے نامے اعمال میں اچھی چیز درج نہیں کری تو کل قیامت کے دن پھر رسوائی آپ کے قدر بن جائے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنے نام اعمال کو پڑھ اور سمجھ کہ اس کے اندر تو نے کل دنیا کے اندر کیا 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 ہے۔ آج تم خود اپنا فیصلہ کر لے کہ تو کس کے لائق، جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق۔ انسان اپنا فیصلہ کر لے، اپنا نام اعمال اپنے ہاتھوں میں دیکھ لے گا اور خود فیصلہ کر لے گا کہ ہم کہاں جانے والے۔ اقرأ کتابک، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کر دیا کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور مطلق طور پر والدین ماں اور باپ دونوں کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی اچھی چیز اور باریک چیز ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، کہ آپ کے وہ دونوں ماں باپ اگر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو زیادہ حسن سلوک کی ضرورت اس وقت ہوتی جب دونوں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے اگر بوڑھی ماں اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بیٹے کی جانب سے یا بہو کی جانب سے تو وہ بوڑھی ماں اپنے شوہر سے بیان کر دیتی، اور شوہر کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو بیان کر دیتی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، کوئی ایک اگر ایک باپ یعنی ماں انتقال کر گئی اور اکیلا باپ بوڑھا ہے، اس وقت بہت زیادہ حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بوڑھا باپ جو ہوتا ہے بیچارہ اسے تکلیف پہنچتی ہے، وہ روتا ہے، وہ کس کو جا کر کے بیان کرے۔ ایسے وقت میں اس بوڑھے باپ کو یا اس بوڑھی ماں کو اپنے اولاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر عندک الکبر، عندک کا لفظ لا کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا کہ وہ دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہارے نزدیک تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہو، اف تک کہنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ بوڑھے ماں باپ، ایسی بات ہے بڑھاپے میں عقل تو معاف ہو جاتا، آپ کام سے آتے ہیں گھر پہ
آپ کے ماں باپ یوں ہی بولتے رہتے ہیں، کچھ بولتے رہتے ہیں، آپ کو سخت کلامی سے بول دیا، بس آپ کو خراب لگ گیا اور آپ اپنے ماں باپ کو ڈانٹ دی۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ بوڑھا ماں بیچارہ سوچتا ہے پوری زندگی آپ کی وہ بوڑھے ماں باپ کے سامنے آ جاتی ہے، جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے لے کر کے آج تک، کہ اسی دن کے لیے ہم نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا تھا کہ یہ بیٹا بڑھاپے کی عمر میں ہمیں ڈانٹے۔ فلا تقل لهما اف، اللہ رب العالمین نے اف تک کہنے سے منع کیا ہے، چل جائے کہ آپ اپنے ماں باپ کو ڈانٹیے۔ بہت بڑا پیغام اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ہم ایسے لوگوں کو دیا جن کے ماں باپ ان کی زندگی میں موجود ہوں۔ ماں باپ کی موجودگی یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، بہت بڑی نعمت۔ ان سے پوچھیے، ان کے دل سے پوچھیے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں اور وہ ترستے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو پا کر اگر ماں باپ ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور رضامندی اسی پر منحصر ہے۔ آپ کے ماں باپ اگر آپ سے راضی ہیں تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے ناراض ہو۔ اسی لیے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شفقت کے اور رحمت کے بازوؤں کے اوپر بچھائیے۔ جس طریقے سے ایک مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو اپنے پر میں چھانپ لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی مرغی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ مرغی کے پر میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے ماں باپ اگر بڑھاپے کی عمر میں آ جائے، اتنا شفقت اور اتنا رحم کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے بازو میں لے آئیں، اسے تکلیف نہ ہونے دیں۔ رب العالمین نے اس طریقے سے بیان کیا، اس کے باوجود آج بہت کمی ہے نوجوانوں میں، بہت کمی ہے نوجوانوں میں، ہم انسانوں میں، کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ دیتے، روتا چھوڑ دیتے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اکیلے کمرے میں رو رہے ہیں، لیکن آپ نہیں چاہتے اپنے بال بچوں کی خوشی میں، آپ اپنے بال بچوں کی خوشی میں لگے رہتے۔ آپ کے وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، پالا پوسا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ماں باپ کو تڑپتا روتا چھوڑ دیتے ہیں، تکلیف میں مبتلا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنی خوشی میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بھائی بچیے اس چیز سے۔ اگر آپ زندگی میں ایک ماں اور باپ کی آنکھ اگر لگ گئی تو زندگی میں اتفاق یہ کہیے کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کو زندگی میں اللہ رب العالمین عذاب دے دیتا ہے، زندگی میں اللہ رب العالمین سزا دے دیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی آنکھ سے اور انہیں تکلیف دینے سے بچیے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائیں، قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائیں۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔